فارم 47 کی جعلی حکومت ہم پر مسلط کی گئی، بانی پی ٹی آئی عوام کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ سینیٹر پی ٹی آئی رہنما اعظم خان سواتی کی لفظی گولہ باری، کہا بانی پی ٹی آئی اس ملک کی قیادت کریں گے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور قومی مجرموں کی بربادی ہو کر رہے گی۔ یہ گورنمنٹ ہے فارم 47 کی، چاہے یہ چچا کی حکومت ہے، چاہے یہ ہماری جو ٹک ٹاکر بھتیجی ہیں ان کی حکومت ہے، تو میں ان کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آپ جتنا بھی غیر محفوظ طریقوں سے محفوظ ہونے کی کوشش کریں، اور خان صاحب پہ جتنے نئے مقدمات بنیں گے، جس طرح یہ نیا ماحول کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ان کے تابوت میں آخری کیل ہوگا جو کہ ٹھونکا جائے گا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر آرٹیکل 6 کوئی نہیں لگا سکتا، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کی گن گرج، کہا علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک جاری رہے گا، بجلی بلز پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا، گندم سے کسانوں کا 800 ارب کا نقصان ہوا۔ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا پنجاب اسمبلی کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ، اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر اور اعظم خان سواتی نے ہڑتالی کیمپ کی قیادت کی، کہا ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی، صدر پی ٹی آئی مذہبی ونگ علامہ اصغر عارف چشتی سمیت کارکنوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ جن کو بولا جاتا ہے آج کل پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے یہ اعتراف کیا، جس کا مجھے بالکل کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، کہ 9 مئی کی کال میں نے دی تھی، کیونکہ میں نے خود بے تحاشا پریس کانفرنسز کر کے وہ تمام ویڈیوز بھی دکھائیں، اور بہت سی انویسٹیگیشنز کے سامنے ریفرنسز کے اندر وہ تمام ریفرنسز پیش کیے گئے جو ثابت کرتے تھے کہ 9 مئی کی کال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دی تھی، اور اس کے ثبوت پاکستان کی عوام نے آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھے۔ اور یہ خالی واقعہ 9 مئی کا نہیں ہے، یہ واقعہ 2014 سے ایک ایسا شخص جس نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے اعمالوں کے ذریعے ریاستی چڑھائی کی، ریاست کے اوپر حملہ آور ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کے اعتراف جرم پر حیرانی نہیں، یہ اعتراف کا نہیں سزا کا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا ہیلتھ کیئر کمیشن کے خلاف احتجاج، پاکستان فیملی فزیشنز اور وائی ڈی اے سمیت طبی تنظیموں کی شرکت، شرکاء نے کہا کہ ڈاکٹرز کنونشن میں تحریک چلانے کا اعلان کیا جائے گا۔ ایف بی آر کی تاجر دوست نظر ثانی اسکیم مسترد، تاجروں کا ایڈوانس ٹیکس ادا نہ کرنے کا اعلان، صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ حکومت کے وار پر چپ نہیں بیٹھیں گے، مشاورت کے بعد ہڑتال اور دھرنے کا اعلان کریں گے۔ پنجاب کو کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کہتے ہیں پنجاب میں نئی سرمایہ کاری لانا اور صنعتوں کا فروغ عزم ہے، 18 اسپیشل اکنامک زون بن چکے، اس سال 6 مزید بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے چیئرمین J7 گروپ مقبول حسین آوان کی ملاقات، اربن ڈیولپمنٹ، سستی رہائشوں کے پروجیکٹ سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب حکومت نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے مختلف یونیورسٹیز کے طلباء کی ملاقات، طلباء نے گورنر کو ہاسٹل، ٹرانسپورٹ، فیسوں میں اضافے سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر نے طلباء کی یوتھ پورٹل تجویز کو سراہا، جلد تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اس طرح سے خانیوال میں 6 بچوں کی ہلاکت کا واقعہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انکوائری کا حکم، محکمہ پرائمری ہیلتھ پنجاب 60 روز میں انکوائری رپورٹ مکمل کریں گے، ابتدائی رپورٹ میں 5 افسران غفلت کے مرتکب پائے گئے۔ پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، عوام کو علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہیلتھ مانیٹرنگ کمیٹیاں قائم، ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کمیٹیوں کے ارکان کے ناموں کی فہرست جاری کر دی۔
वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का PIC और सिम्स के लैब एंड कलेक्शन सेंटर्स का दौरा, मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि सूबे भर में लैब एंड कलेक्शन सेंटर्स की इस्तेदाद कार बढ़ा रहे हैं। अद्वियात की मसनूई किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास 57 रेगुलर ज़ेर इल्तवा केसेस का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मार्केट में अद्वियात की मॉनिटरिंग का नया रजीम मुतारिफ कराया जाएगा। डेंगू पर काबू पाने का मिशन, हाई रिस्क इलाकों की निशानदही मुकम्मल। टेक्नोलॉजी और डाटा की मदद से 22 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स की निशानदही कर ली गई। DC लाहौर राफे हैदर ने हाई रिस्क इलाकों में सर्विलेंस और स्वीपिंग बढ़ा दी। पंजाब का किसान अब बनेगा खुद मुख्तार। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसानों को मिलेंगे ट्रैक्टर। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से किसानों को 20,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़रई ग्रेजुएट के लिए एहसन इकदाम, 1,000 नए ज़रई ग्रेजुएट्स की तरबियत के लिए 759 मिलियन रुपए की रकम मुख्तस की गई। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास, महकमा ज़राअत पंजाब के लिए मंजूर शुदा इनिशिएटिव्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू की ब्रीफिंग, कहा सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम में मदद मिलेगी। बुस्रा बीबी की केसेस तफसीलात के लिए दरखास्त पर समात अदालत ने हुकूमत पंजाब समेत फरीकैन से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जाए कितनी FIRs इंक्वायरीज बुस्रा बीबी के खिलाफ हैं। अदालत के रिमार्क्स लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समात की। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव का केस, ATC PTI के 19 रहनुमाओं की अबूरी जमानत पर समात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद उमर पेश न हुए। मुलजिमों के शामिल तफ्तीश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसीह कर दी। पुलिस गाड़ियां चलाने का केस, साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की अबूरी जमानत पर समात। अदालत ने मुलजिमों को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। मुलजिमों की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसीह। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने समात की। ब्रायलर की दूसरे सूबों को बरामद का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्त दायर, वफाकी और सूबाई हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ब्रायलर मुर्गी की दूसरे सूबों को बरामद पर पाबंदी गैर आईनी है। ज़िला इंतजामिया का गिरा फरोशों के खिलाफ शिकंजा सख्त, असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में मुतहर्रिक। 2563 मकामात की चेकिंग, 18 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, 6 गिरफ्तार, 5 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। पंजाब फूड सेफ्टी अथॉरिटी का मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग, फूड सेफ्टी टीमों का गोलियां टॉफियां बनवाने वाले यूनिट पर छापा। 800 किलो हशरात ज़दा टॉफियां, 250 किलो एक्सपायर केमिकल, 60 किलो नाकिस रंग और स्नैक्स तल। यूनिट के मालिक को 3 लाख रुपए का जुर्माना आए। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए PHA का एक और मंसूबा, फिजा की सफाई में मुआवनत करने वाले पौधों की शजरकारी का आगाज। DG PHA ताहिर वट्टू ने कहा कि अर्जुन, नीम और बरगद के दरख्तों की अफजाइश तरजीह है। PHA इस साल 2.5 करोड़ दरख्तों की शजरकारी का हदफ मुकम्मल करेगी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में अहम नशिस्तें अरसे दराज से खाली। डिप्टी सेक्रेटरी लैंड और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन समेत 5 ओहदों पर अफसरान तैनात न हो सके। अहम ओहदों की सीटें खाली होने से इंतजामी और माली अमूर मुतासर। LDA का तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन स्कूल वागजार करा लिया। LDA टीमों ने पैकेजिस एरिया में स्कूल साइट से तजावुजात और कब्जा खत्म कर दिया। LDA स्कूल वागजार कराकर कब्जे में ले लिया गया। ऑपरेशन डायरेक्टर हाउसिंग 6 जफर इकबाल के जेरे निगरानी किया गया।
لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، 24 گھنٹے کے دوران 25 ملزم گرفتار، مجموعی طور پر 527 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 141 کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ پنجاب پولیس انٹرنشپ کے 7ویں بیچ کا آغاز، بیچ میں جامعہ پنجاب اور یونیورسٹی آف لاہور کے 81 طلباء شامل۔ ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب راؤ منیر ضیاء نے طلباء کو انٹرنشپ پروگرام کے فیچرز بارے آگاہ کیا۔ قومی جیولن تھروئر یاسر سلطان تاحال انعامی رقم سے محروم، یاسر سلطان نے ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں برونز میڈل جیتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا تھا، سال گزر جانے کے باوجود یاسر سلطان انعامی رقم ملنے کے منتظر۔ LWMC کا شہر چمکانے کا مشن، چائنا اسکیم، شالامار ٹاؤن میں خصوصی صفائی ٹیمیں تعینات، کوٹلی پیر عبد الرحمن، جمیل پاک، جانی پورہ کے اطراف میں صفائی آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ خبردار، ہوشیار، بارشیں ہوں گی موسلا دھار، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا، تیز بارش کے باعث ندی نالے بھرنے کا امکان۔ ڈی جی عرفان علی کھاٹیا نے کہا تمام محکمے الرٹ رہیں، پانی کی جلد نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ اور سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، شہر میں بارش کے بعد برف مزید بڑھنے سے شہریوں کا برا حال، محکمہ موسمیات کی شہر میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔